دیوار برلن، تقسیم، جدوجہد اور آزادی کی داستان دوسری جنگ عظیم 93 سے 45 کے بعد دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ چکا تھا۔ جرمنی، جو کبھی یورپ کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا، اب شکست خوردہ اور تباہ حال تھا۔ اتحادی ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین نے جرمنی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دارالحکومت برلن، جو مشرقی جرمنی میں واقع تھا، خود بھی 4 حصوں میں بٹ گیا۔ جلد ہی امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اپنے حصے کو ملا کر ایک علیحدہ ملک مغربی جرمنی، ویسٹ جرمنی بنا دیا، جبکہ سوویت یونین نے اپنے حصے پر مشرقی جرمنی، ایسٹ جرمنی کی بنیاد رکھی۔ نظریاتی جنگ اور برلن کی تقسیم، مغربی جرمنی ایک آزاد، سرمایہ دارانہ ملک بن گیا جہاں صنعتیں تیزی سے ترقی کر رہی تھیں، لوگوں کو آزادی حاصل تھی اور معیار زندگی بلند ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس مشرقی جرمنی میں سوویت یونین کا سخت کمیونسٹ نظام نافذ کر دیا گیا۔ یہاں حکومت مکمل کنٹرول میں تھی، آزادی محدود تھی اور معیشت زوال پذیر تھی۔ اس فرق کی وجہ سے مشرقی جرمنی کے لوگ بڑی تعداد میں مغربی جرمنی جانے لگے۔ انوں سے لے کر انوں تک تقریباً 33 لاکھ افراد مشرقی جرمنی چھوڑ کر مغربی برلن کے راستے مغربی جرمنی میں داخل ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر تعلیم یافتہ، ہنرمند اور پیشہ ور افراد شامل تھے، جس کی وجہ سے مشرقی جرمنی کی معیشت مزید کمزور ہونے لگی۔ یہ صورتحال سوویت یونین اور مشرقی جرمن حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی تھی۔ دیوار برلن کی تعمیر۔ ایک رات میں سب کچھ بدل گیا۔ 12 اگست، تھوڑی سی رات، جب برلن سو رہا تھا، مشرقی جرمنی کی حکومت نے ایک خفیہ منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ہزاروں فوجی، پولیس اہلکار اور مزدور برلن کی سڑکوں پر آ گئے۔ چند ہی گھنٹوں میں کانٹے دار تاروں اور رکاوٹوں کی ایک عارضی دیوار بنا دی گئی تاکہ کوئی شخص مغربی برلن نہ جا سکے۔ اگلی صبح جب لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر کے بیچوں بیچ ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی اور وہ اپنے عزیزوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عارضی دیوار ایک مضبوط کنکریٹ کی دیوار میں بدل دی گئی، جس کی لمبائی 150 کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ اس کے ساتھ 300 سے زائد واچ ٹاورز، بارودی سرنگیں اور مسلح گارڈز تعینات کر دیے گئے، جو کسی بھی شخص کو گولی مارنے کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اس دیوار کے باعث نہ صرف ایک شہر بلکہ ہزاروں خاندان اور دوست ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو گئے۔ فرار کی کوششیں۔ دیوار کے پار جانے کی جنگ دیواریں برلن ایک قید بن چکی تھی، لیکن آزادی کی تڑپ انسان کو کبھی قید نہیں رکھ سکتی۔ ہزاروں افراد نے مغربی برلن جانے کے لیے حیرت انگیز اور خطرناک طریقے آزمائے۔ کچھ لوگوں نے زیر زمین سرنگیں کھود کر دیوار پار کرنے کی کوشش کی۔ کنریڈ شومان نامی ایک مشرقی جرمن فوجی نے دیوار پر پہرہ دیتے ہوئے موقع پا کر مغربی برلن کی طرف چھلانگ لگا دی، جس کی تصویر آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ کچھ لوگوں نے گرم ہوا کے غبارے، ہاٹ ایئر بلونز بنا کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ کچھ نے کاروں میں خفیہ چیمبرز بنا کر مشرقی جرمن باشندوں کو مغربی برلن پہنچایا، مگر ہر شخص خوش قسمت نہیں تھا۔ سینکڑوں افراد گولیوں کا نشانہ بنے، کچھ بارودی ہو گئے، سرنگوں میں مارے گئے اور کچھ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سرد جنگ کا خاتمہ اور دیوار کی تباہی 88 کی دہائی میں دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ سوویت یونین معاشی بحران کا شکار ہو چکا تھا اور اس کی گرفت مشرقی یورپ پر کمزور ہونے لگی تھی۔ مشرقی جرمنی میں بھی لوگ حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے لگے اور آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ 9 نومبر، تھوڑی دیر 1989 کو عوام کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں مشرقی جرمن حکومت نے اچانک اعلان کر دیا کہ اب لوگ آزادانہ طور پر مغربی برلن جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ہزاروں لوگ دیوار کی طرف دوڑ پڑے۔ کچھ لوگ جوش میں آ کر ہتھوڑوں اور اوزاروں سے دیوار کو توڑنے لگے، جبکہ کچھ دیوار پر چڑھ کر رقص کر رہے تھے۔ چند ہی دنوں میں دیوار برلن کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تقریباً 30 سال کی جدائی ختم ہو گئی تھی۔ ایک سال بعد 3 اکتوبر 1990 کو جرمنی باضابطہ طور پر دوبارہ متحد ہو گیا۔ نتیجہ، دیوار برلن کا سبک دیواریں برلن صرف اینٹوں اور سیمنٹ کا ڈھیر نہیں تھی، بلکہ یہ آزادی کی جنگ، جدوجہد اور قربانی کی علامت تھی۔ یہ دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی
طاقت انسانی آزادی کو ہمیشہ کے لیے قید نہیں کر سکتی۔ آج بھی اس دیوار کے کچھ حصے محفوظ رکھے گئے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس تاریخی جدوجہد کو یاد رکھ سکیں۔